آج اس دور کے اندر بہت سارے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کا اور امام بخاری کا آپس میں احادیث میں مقابلہ بھی کرواتے ہیں. کہتے ہیں یار امام بخاری جو وہ فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ فقہ کے امام ہیں, امام بخاری محدث ہیں, امام اعظم کو حدیث کا اتنا نہیں پتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے نا وہ حدیث میں بھی امام بخاری سے کئی درجے اوپر ہے. کتاب کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا کہ کس کتاب کو فوقیت حاصل ہے, وہ تو ہے ہی امام بخاری کی کتاب, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سند کے اعتبار سے نا سب سے تگڑی اور اچھی سند جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے میں ایک چھوٹی سی مثال, امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے امام بخاری کے استاد ہیں جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل. امام بخاری کے کیا ہے وہ استاد ہیں. امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی. امام شافعی کے استاد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی. امام محمد کے استاد ہیں قاضی ابو یوسف. قاضی ابو یوسف کے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. یعنی مطلب دادا استاد کدھر اور شاگرد جو ہے نا وہ جو ہے نا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بعد والی شخصیت علمی لحاظ سے بہت بڑا کام ہے امام بخاری, لیکن حدیث کے معاملے میں نا پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سند حدیث ہے, حدیث جو لینا ہے نا وہ سند زیادہ پاورفل ہے. اچھا پاورفل کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں. آپ روایت لیں گے کس سے جو ہے نا امام اعظم صحابی سے, اور صحابی سرکار علیہ السلام. تابعی اسی کہتے ہیں نا جسے صحابی کو دیکھا ہو, صحابی سے حدیث سنی ہو, اس کو کیا بات بولتے ہیں؟ تابعی بولتے ہیں. امام اعظم تابعی ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنی روایات لی ہے نا ان میں بعضوں میں ایک واسطہ ہے صرف یعنی صحابی کا, اور بعضوں میں دو واسطے ہیں. دو واسطوں کا مطلب یہ کہ امام صاحب نے بھی کسی تابعی سے سنی اور اس تابعی نے صحابی سے سنی. یہ دو واسطے بن جاتے ہیں, تابعی اور صحابی. پھر سرکار علیہ السلام کی ذات آ جاتی ہے. دو واسطوں سے جو حدیث سنی جاتی ہے نا حدیث کے اندر سب سے اعلیٰ سند اسی کو بولتے ہیں. یعنی سرکار علیہ السلام سب سے قریب تر لوگ جو ہیں, بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تابعی صحابی سے سن رہا ہے یا تابعی تابعی سے سن رہا ہے, وہ تابعی آگے صحابی سے. یعنی میرے ہم زمانہ ہم مراد لے لیں. میں اگر کوئی بات بیان کرتا ہوں مجھ سے جو ہے نا اگر عمران بھائی سنے اور آپ سے جو ہے آگے والا بندہ سنے, ہم زمانہ ہے. اور ہمارا زمانہ گزرنے کے بعد اگر کوئی 2-3 زمانوں بعد اگر کوئی بندہ وہ جو ہے نا کہتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اس زمانے کی بات کرے کہ اس زمانے کے بندے سے بات سنی تھی, تو سوال پیدا ہو جاتا ہے یار اس کی عمر دیکھی جاتی ہے, عمر کتنی ہے, کیا اس نے وہ زمانہ پایا بھی ہے یا نہیں پایا. ٹھیک ہے, پایا ہے تو کس طرح کے بندے سے سنا ہے, وہ بندہ کس طرح کا تھا. تو بہت سارے سوال پیدا ہو جاتے ہیں. وہ بات اس کی کیا ویلیو ہے وہ بعد میں دیکھی جاتی ہے. ویلیو پتہ ہی چلتی ہے کس سے, ان بندوں سے کہ یار یہ بندے ٹھیک ہوئے تو بات بھی ٹھیک ہوگی. اب سرکار علیہ السلام کے فرمان کے اوپر تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے نا, وہ بات سچی ہے جو آپ فرما گئے, اس کے اوپر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی حدیث کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ حدیث کمزور ہے یا حدیث ضعیف ہے, تو وہ حدیث کے اوپر نہیں بات ہو رہی ہوتی, وہ حدیث کو روایت کرنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے. سرکار علیہ السلام کا فرمان سچا ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کمزوری ہو ہی نہیں سکتی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو واسطوں سے آپ جو ہے نا روایت کرتے ہیں, تابعی صحابی. یہ سند جو ہے نا سب سے اعلیٰ, اس کو بولتے ہیں سنائیات. سنائیات کا مطلب دو واسطوں سے روایت جو ہے نا سرکار علیہ السلام تک پہنچتی ہے اور ادھر امام اعظم تک پہنچتی ہے. جبکہ امام بخاری کو دیکھیں نا, امام بخاری کی جو بخاری شریف ہے اس کے اندر ٹوٹلی جو ہے نا 22 حدیث ایسی ہے جس کے اندر جو ہے نا 3 واسطوں سے آپ حدیث لے رہے ہو. 2 کا بھی بات ہی نہیں ہے نا, 2 سے صرف امام صاحب نہیں لے سکتے. امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے صرف کتنی نہیں ہے
22 جو نہیں وہ بھی 3 واسطوں سے، اور ان 3 واسطوں سے جو روایتیں آپ لے رہے ہیں وہ تینوں کے تین امام اعظم کے شاگرد، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد۔ تو یہ مقابلہ کروانا کہ امام بخاری جو بہت بڑے محدث تھے اور امام اعظم کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے یا تو پھر جہالت۔ امام اعظم بہت بڑے فقیہ بھی تھے، آپ بہت بڑے جو ہے نا محدث بھی تھے۔ آپ کو امام الائمہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو سراج الامہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو رئیس الفقہاء والمجتہدین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا علمی لیول بہت اوپر، امام بخاری سے بھی کہیں